السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمین۔ محترم معزز بھائیوں بزرگوں، کائنات میں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ اللہ کے طرف سے ہوتے ہیں۔ یہ ایمان والے کا کلمہ ہے، ایمان والے کا ایمان کا جز ہے۔ جب ہم ایمان مجمل پڑھتے تھے اور ایمان مفصل کا تلقین کرتے تھے، اس وقت ہم نے اپنے زبان سے ایک جملہ ادا کیا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی خیر اور شر کا فیصلہ ہوتا ہے وہ اللہ کے طرف سے ہوتا ہے۔ ہر فیصلے کا مالک اللہ، چاہے وہ فیصلہ اچھا ہو یا برا ہو، بہتر ہو یا بہتر نہ ہو، افضل ہو یا غیر افضل ہو، ان تمام فیصلوں کا مالک اللہ ہونے کا یقین ہر ایک ایمان والے کے دل میں ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جن چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، ان میں سے ایک سب سے عظیم چیز وہ ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ حضور کو یہ حکم دیا کہ آپ پناہ مانگیے تمام شرور و آفات سے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یوں کہا کہ حضور آپ اپنے پروردگار سے جب عظیم عظیم چیزوں سے پناہ مانگیں، اس وقت میں آپ یہ بھی پناہ مانگا کیجئے، یا اللہ میں لوگوں کے وسوسے سے، شیطان کے وساوس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہاں دونوں کو اللہ نے بیان کیا، من شر الوسواس الخناس، خناس کے وسوسے سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور خناس کہاں ہوتا ہے؟ آپ حضرات جب بیت الخلاء جاتے ہیں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا پڑھنے کا ہمارا معمول ہے۔ معمول کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ فرمایا کہ سب سے بڑا مرکز شیطانوں کا یہ بیت الخلاء ہے، اس لیے کہ شیطان نے 11 مطالبہ کیے اللہ تعالیٰ سے جب وہ زمین پر اتر رہا تھا۔ اترتے اترتے اس نے یوں کہا تھا فَاجْعَلْ لِي بَيْتًا، یا اللہ میرے لیے کوئی ایک ایسا مکان بنا دیجئے جہاں میں اپنا ڈیرا ڈالوں، ٹھکانہ رکھوں، جہاں میں رات گزارا کروں، اپنا وقت بتایا کروں۔
تو اللہ نے اس کو یوں کہا وَجَعَلْتُ لَكَ الْخَلَا بَيْتًا، میں نے تجھے بیت الخلا اسے گھر بنا دیا۔ تو بیت الخلا یہ تنہائی کا گھر، اس کو حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے شیطان کا مکان بنایا اور یہاں وساوس زیادہ ہوتے ہیں۔ علماء نے فرمایا وسوسے سے اگر تم بچنا چاہتے ہو تو بیت الخلا میں زیادہ وقت گزارنے سے احتیاط کرو۔ بعض لوگ گھنٹے گھنٹے بیت الخلا میں بیٹھنے کے عادی ہوتے ہیں۔ اب ذری عادت سدھر گئی۔ پہلے نیوز پیپر لے جا کر بیٹھ جاتے، 2 گھنٹے بیت الخلا سے باہر نہ نکلتے۔ اور آج کل جو رپورٹیں آ رہی ہیں وہ یہ، فون لے جا کر جب بیٹھ جاتے، سکون سے میسیجز کرنا، واٹس ایپ چیک کرنا، چیٹنگ کرنا اور وہاں بیٹھ کر کالنگ کرنا، یہ تمام چیزیں لوگوں کے عجیب غلیظ عادتیں شروع ہو گئی ہیں جو خیر خناس کا مرکز ہے، وہاں پر زیادہ وقت بتانے کے عادی بن گئے ہیں۔ اور یہاں جب زیادہ وقت بندہ بتائے گا لا محالہ وسوسے کا شکار ہوگا۔ اس وسوسے کا کوئی علاج نہیں، علاج یہ ہے کہ آپ بیت الخلا میں زیادہ وقت گزارنا ختم کریں۔ دوسری چیز جس کو قرآن بیان کرتا ہے وہ یہ کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ایک ہے جنات و شیاطین جس کے دل کے اندر وساوس شیطان پیدا کرتے رہتا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں سوائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے۔ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا جب آپ قرآن پڑھیں تو تعوذ پڑھا کریں۔ علماء کہتے ہیں کہ قرآن کے وقت میں تعوذ کی کیا ضرورت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کی تلاوت کے موقع پر کیا ضرورت ہے ادا کرنے کی؟ حالانکہ قرآن بابرکت کتاب ہے، افضل کتاب ہے، اعلیٰ کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کتاب کو پڑھتے وقت اعوذ باللہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ علماء یہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ قرآن پڑھتے پڑھتے بھی شیطان ایسے وساوس کا بندے کو شکار کر دے گا کہ قرآن کے اندر غلط مطلب نکالے گا، غلط معنی نکالے گا، غلط مفہوم نکالے گا، غلط راستہ نکالے گا، پھر گمراہ ہو جائے گا۔ اسی کو سرکار نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ منمانی تفسیر کرنے والے پیدا ہوں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا من فسر القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو اپنے طرف سے تفسیر بیان کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو یہ کہ اعوذ باللہ یہ علاج ہے شیطانی وساوس کو دور کرنے کے لیے۔ اور اعوذ باللہ اللہ نے معوذتین میں بیان کیا ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں ایسی صورتیں ہیں جس کو ہم معوذتین کہتے ہیں۔ معوذتین کے معنی کیا؟ ایسی 2 صورتیں جس سے پناہ مانگی جاتی ہے، جس سے حفاظت مانگی جاتی ہے، جس سے اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو پناہ دے دے، اللہ پناہ دے دیتا ہے۔ تو ان میں سے یہ شیطان، اور یہ دوسرا ہے لوگ، انسان، جس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ اب لوگ واٹس ایپ میں ایسے ہیبت ناک واقعات اور ڈرا دینے والی چیزیں اور لوگوں کو بزدل کر دینے والی باتیں اور لوگوں کو ہیبت میں مبتلا کرنے والے میسیجز اتنا فارورڈ کرتے ہیں جس کی حد نہیں۔ یہ زمانے میں جو بھی جہاں بھی مر رہا ہے سب کو کرونے کے ساتھ لوگ جوڑ رہے ہیں۔ کیا اس سے پہلے کیا لوگ مرتے نہیں تھے؟ ہمیشہ لوگ زندہ ہی رہتے تھے۔ ارے اللہ کے بندو، لوگ مرتے تھے، مرنے میں کوئی اسرائیل کو کبھی اللہ نے چھٹی نہیں دی، چلو اسرائیل آج آپ کو چھٹی ہے، موت کا دروازہ بند ہے، آپ کسی کی روح قبض نہیں کرنا۔ شب برات میں اللہ رب العزت نے صاف اس سال مرنے والوں کی لسٹ اللہ نے دے دی، اور اسی طریقے سے شب قدر میں
اللہ نے مرنے والوں کی لسٹ دے دی، جیسے کہ بعض علماء کہتے ہیں، بعض علماء شب قدر کو اسی لیے قدر کہتے ہیں کہ اس میں تقدیروں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تقدیروں کا فیصلہ جب ہو گیا کہ کون کون اس سال کتنا کھائے گا، کون کون اس سال کتنا کمائے گا، کون کون اس سال کتنی سانس لے گا، کس کس کی سانسیں بند ہو جائیں گی، اسی لیے فرمایا سانس دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک آنے والی ایک جانے والی۔ جانے والی آنے کے لیے اللہ سے اجازت مانگتی ہے، آنے والی نکلنے کے لیے بھی اللہ سے اجازت مانگتی ہے۔ اللہ سے اجازت باقاعدہ مانگتی ہے وہ تمام سانسیں، جو سانسیں بندہ لیتا ہے، سانس کا اندر جانا، سانس کا باہر آنا۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے، جیون کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، سانس چلی تو یہ جہاں، سانس رکی تو وہ جہاں۔ سانس چلی تو یہ جہاں، سانس رکی تو وہ جہاں۔ تو دو ہی جہاں ہیں، ایک یہ جہاں ہے ایک وہ جہاں ہے۔ اب پورا پرابلم سانس میں آ کر رک گیا۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں جو حدیث نبوی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انزل اللہ داء، اللہ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی، الا نزل معه شفاء، اللہ نے اس کے ساتھ شفا بھی نازل کر دی۔ کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے پورے کائنات میں۔ انسان کے عاجز ہونے، انسان کے جاہل ہونے، انسان کے کمزور ہونے، انسان کے ناداں ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ بہت ساری بیماریوں کا علاج اللہ انسانوں پر پردہ ڈال کر رکھتے ہیں تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بن جائے۔ علماء یہ کہتے ہیں بندروں کو، جیسے کہ حدیث پاک میں قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اللہ وحی نازل کرتے ہیں شہد کی مکھیوں پر۔ علماء نے عجیب بات فرمائی، جس زمانے میں جو بیماری نازل ہوتی ہے اس زمانے میں اس بیماری کا علاج کہاں ہے؟ شہد کی مکھیوں پر اللہ وحی کے ذریعے سے اطلاع دے دیتا ہے، اور وہ شہد کی مکھیاں گشت کرتی ہیں، وہ شہد کی مکھیاں پھرتی ہیں، وہ شہد کی مکھیاں اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہیں اور وہاں سے شہد نکال کر لاتی ہیں اور ایک جگہ پر آ کر جمع کرتی ہیں۔ فرمایا حضرات اطباء نے، حکماء نے، حضرت نے قانون میں لکھا ہے، فرمایا کہ جو شخص جس بیماری میں مبتلا ہو جائے اور وہ بیماری جس مہینے کے ایجاد ہے، جس زمانے کا ایجاد ہے، جس زمانے میں وہ بیماری شروع ہوئی، اسی زمانے کا شہد لے کر کھایا کرو، پیا کرو، چاٹا کرو، اللہ اس میں اس بیماری کا شفا رکھے۔ اسی زمانے کا کوئی کرونا کے زمانے میں اللہ کے طرف سے وہی تو نازل ہوئی ہوگی، تو وہ مکھیاں کرونا کے زمانے میں کیا شہد جمع نہیں کرتی؟ جمع ضرور کرتی ہیں۔ علماء فرماتے اس زمانے کے شہد لیا کرو اور وہ کھایا کرو، اللہ نے اس میں شفا رکھی۔ پھر دوسری بات فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، اللہ نے زمزم کے پانی کے بارے میں فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زمزم کا پانی جس نیت سے بندہ پیے گا اللہ رب العزت اس میں شفا دے دے گا، وہ نیت کے برابر اس کو اللہ عطا کر دے گا۔ اب زمزم کا پانی جس کے گھروں میں موجود ہے، زمزم ایسا پانی ہے صرف پورے کائنات میں، چاہے آپ ایک بیرل میں زمزم کے 1 لیٹر ملا دیں، اللہ نے اتنا پاورفل پانی زمزم کا بنایا کہ پورا پانی کے اندر زمزم کے اثرات منتقل ہو جائیں گے۔ کائنات میں سائنٹسٹوں کو حیرانی میں ڈالنے والی چیز، سائنٹسٹوں کو اپنی عجز کی اقرار کرنے پر مجبور کرنے والی چیز صرف زمزم ہی ہے، جس پر وہ لوگ عاجز ہو کر ماننے پر مجبور ہو گئے کہ ایسا پانی ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ جتنے پانی میں اس کو ملا دیا جائے پورے اثرات وہ پانی میں منتقل کر دیتا ہے۔ وہ پانی زمزم کا ہے، اور آپ اس پانی کو اپنے گھروں میں اگر ہو تو پیا کریں، اس پانی کو لیا کریں، اس پانی کی استعمال کیا کریں اور دعا کیا کریں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے زمزم کا پانی پینے کی دعا جو سکھائی وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے علم میں اضافہ کو بھی بتایا، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا،
اور رزقاً حلالا طیبا وشفاء من کل داء۔ فرمایا یا اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں ایسا علم جو نفع پہنچائے، اور ایسا عمل جو صالح ہو، اور ایسا رزق جو حلال ہو، اور ایسی بیماری سے شفا، تمام بیماریوں سے شفا میں آپ سے مانگتا ہوں۔ تو تمام بیماریوں میں یہ بھی بیماری آ گئی، تو یہ بھی بیماری اس کا علاج اللہ نے زمزم میں رکھا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کلونجی کے سلسلے میں کہ کلونجی موت کے علاوہ تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ وہ آپ کے گھروں میں کلونجی موجود ہے، اس کو کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ 7، 9، 11 اس سے زیادہ دانے نہیں کھانا چاہیے۔ 7 دانے کھایا کرو، 11 دانے کھایا کرو، 9 دانے کھایا کرو۔ علماء نے، اطباء نے اس کو عمر کے اعتبار سے متعین فرما دیا۔ چھوٹے بچے ہیں 7 دانے، اور ذرا بڑے ہیں 9 دانے، اور ذرا بڑے ہیں 11 دانے۔ یہ 11 دانوں کا اگر کلونجی لے کر شہد ڈال کر، پہلے شہد چاٹ لیں یا کلونجی منہ میں ڈال کر چبا لیں، شہد ہتھیلی میں ڈال کر چاٹیں۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من لعق العسل، جو شخص اصل شہد کو، لوگ شکر کو چاٹ کر شہد کو گالی دیتے ہیں، ارے اللہ کے بندو جو تم چاٹ رہے ہو وہ شہد نہیں ہے، جو تم چاٹ رہے ہو وہ شکر کا وہ شیرہ ہے، جس کو چاٹ کر خوش ہو رہے ہیں، جس کو چاٹ کر آپ شہد کو کوس رہے ہیں۔ حالانکہ شہد کو اصل کہا جاتا ہے عربی میں، اور اصل یہ اصل کو کہا جاتا ہے، اصل شہد ہونا چاہیے۔ اس کو ڈال کر اگر کوئی مہینے میں 3 دن صبح چاٹ لیا کرے، حدیث پاک میں ہے کبھی بڑی بیماری میں کوئی بندہ مبتلا نہیں ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں حدیث پاک میں بیان کردہ تمام دوائیوں کا علاج کا تعلق یقین کے ساتھ موجود ہے۔ اگر کوئی وسوسے کے ساتھ علاج کرے گا اس کا علاج نہیں ہوگا، یقین کے ساتھ کرے گا ضرور بھی ضرور اللہ اس کے علاج کا اثر اللہ مرتب کرے گا۔ اس لیے محترم بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہمارے گھر کے اندر ہی بہت ساری چیزیں، جیسے کہ اب آیوش کے طرف سے، یہ پورے آیوش، اس لیے کہ جتنے میڈیسن انڈین میڈیسن سے ہیں، انڈین میڈیسنز اس کو آیوش کہا جاتا ہے۔ یہ آیوش میڈیسن یہ الوپیتھک سے بالکل الگ، جس میں یونانی بھی ہے، آیورویدک بھی ہے، سدھا بھی ہے، یہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں، آیوش کہتے ہیں اس کو۔ پھر یہ ان لوگوں کے طرف سے جو دوائیاں نکلی، یہ دوائیوں میں 4 چیزیں، بلکہ آپ حضرات کو میں یہ بتا دوں، یہ دوائیوں کے 4 چیزیں بتانے سے پہلے 1 سال پہلے اللہ کا شکر ہے، کرم ہے، احسان ہے، ہم نے ایک نسخہ بنایا تھا، صفوف نسخہ چشتیہ، وہ حضرت حکیم ابو حنیفہ دامت برکاتہم کے طرف سے بنایا ہوا نسخہ تھا، نسخہ صفوف چشتیہ۔ اس میں یہ 4 چیزوں کے ساتھ اور مزید انہوں نے 7 چیزیں ملائیں، اور ملا کر الحمدللہ وہ چیزیں تیار کرائیں، جس کو اس کو صفوف چشتیہ کہا جاتا ہے، نسخہ صفوف چشتیہ۔ اور اللہ کا فضل آج یعنی وہ تو بنا کر 1 سال ہو گیا، اب ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ ادرک ہو، اگر کسی کے پاس ادرک ہو، اور دوسری چیز اگر اسے کیا کہتے ہیں سونڈ بھی ادرک کچا ہوتا ہے، اگر وہ سوکھ جائے تو اس کو سونڈ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے سونڈ کے اور اس کے ساتھ مزید 3 چیزیں، اگر جس کو ہم چکلا کہتے ہیں، دار چینی کہا جاتا ہے، وہ چکلے کو ملا لیا کریں، اور اس کے ساتھوں ساتھ اجوین کو بھی ڈال لیا کریں، اور جو اس کے ساتھ جو پتا سردی کے لیے مفید ہے اس پتے کو بھی ڈال لیا کریں۔ یہ 4 چیزوں کا عرق بنا کر پی لیا کریں تو آدمی کے سانس اور سردی کا پرابلم دور ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ وہ جو صفوف نسخہ چشتیہ اب بھی دستیاب ہے وہ بھی استعمال کریں گے، بہت ساری چیزوں کے لیے الحمدللہ علاج ہے۔ میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں
کہ ہمارا دین علاج سے نہیں روکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرماتے ہوئے حکم دیا، تداؤ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو دوائی کیا کرو۔ اللہ تعالی ہم میں سریے کو دعا کے ساتھ دوا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ایمان والوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، جان کی حفاظت فرمائے، مال کی حفاظت فرمائے، وبائی موت سے اللہ حفاظت فرمائے، وسوسے کی بیماری سے اللہ حفاظت فرمائے، ڈپریشن میں جا کر مرنے سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ سکون اور ہمت کے ساتھ جینے کی اور شہادت کی موت مرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔